البلاد الی اللہ اسواقھا، اور خدا کے ہاں جو مبغوض اور بری جگہ ہے وہ بازار ہے۔ تو بازار سے ہو کر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لہذا حضور نبی کریم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داود شریف، حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا داخل احدکم المسجد، اذا داخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر سلام کہے، درود و سلام پڑھنے کے بعد ثم قال اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے درود و سلام پڑھو آقا انعامدار سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت پر، فلیقل، پھر اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، ثم قال اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر دعا کرے اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ عرض کیا تھا کہ دایاں پاؤں مسجد میں کیوں؟ اطراف تو تمام خدا کی ہیں، دائیں ہو یا بائیں ہو، پورب ہو یا پچھم ہو، شرق ہو یا غرب ہو، لیکن انسان جہاں بھی ہے، جدھر بھی منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی دائیں جانب جو ہے وہ افضل ہے۔ دیکھیے حضرات، انسان کھانا کھاتا ہے دائیں ہاتھ سے، مسلمان پانی پیتا ہے دائیں ہاتھ سے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کھانا کھاتے تھے دائیں ہاتھ سے اور پانی نوش فرماتے تھے دائیں ہاتھ سے۔ وما ادا ذالک، اور اس کے علاوہ جو کام ہیں مراد ہے طہارت کرنا اور ناک صاف کرنا، یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بائیں ہاتھ سے سر انجام دیتے تھے۔ دائیں کو فضیلت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ دائیں کندھے پر نیکیوں کا فرشتہ مقرر ہے، نیکیوں کا فرشتہ دائیں طرف مقرر ہے، اور جنتیوں کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس لیے ان کو قرآن کریم میں کہا گیا اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، کہ دائیں ہاتھ والے وہ خوش نصیب جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، چونکہ دائیں جانب کو فضیلت اور شرف حاصل ہے، اس لیے سنت پاک بنایا گیا کہ جب مومن مسجد میں آئے تو اپنا دایاں پاؤں، دایاں قدم مسجد میں رکھے تاکہ نیک فالی حاصل ہو۔ اب مسجد میں داخل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک سن لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی تمہارا مسجد میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ مسجد کا حق ادا کرے۔ مسجد کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ تحیت المسجد 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، پھر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ مسجد میں آنے والے کو دیکھنا ہوگا کہ طلوع آفتاب تو نہیں، زوال آفتاب تو نہیں، غروب آفتاب تو نہیں، کیونکہ یہ 3 اوقات مکروہ اوقات ہیں، ان میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو شیطان کے سینگوں سے طلوع کرتا ہے،
اور شیطان اس وقت سورج کو سجدہ کرتا ہے، لہٰذا وہ وقت جب شیطان سجدہ کر رہا ہو مسلمان سجدہ نہ کرے۔ جی اس وقت شیطان سجدہ کرتا ہے، تم سجدہ نہ کرو۔ تو مسجد میں آنے والے کو دیکھنا ہے کہ 3 اوقات تو نہیں ہے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب۔ نمبر 2 کہ غروب آفتاب تو نہیں لیکن اس نے نماز عصر پڑھ لی ہے۔ جو نماز عصر اکیلے یا با جماعت ادا کر لے، غروب آفتاب سے پہلے وہ نہ تو کسی نماز کی قضائی دے سکتا ہے، نہ کوئی نفل ادا کر سکتا ہے۔ اس نے اکیلے نماز عصر پڑھی ہے یا با جماعت پڑھی ہے، تو جب تک اذان مغرب نہیں ہو جاتی وہ کوئی اپنی قضائی بھی نہیں دے سکتا اور کوئی نوافل بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک لے لیں کہ جب کوئی تمہارا مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کا حق ادا کرے۔ حق سے مراد ہے نماز تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ عمل مسنون بنا دیا۔ مسجد میں آئے تو عبادت کے لیے ہیں، تو آخر بیٹھنے سے پہلے نماز کیوں، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد اصل میں نماز کے لیے ہے۔ مسجد کی تعمیر 2 مقاصد کے لیے ہے، مسجد بیت اللہ کے علاوہ ایک نماز کا قیام اور ایک اعتکاف کا قیام۔ باقی جو نیکیاں ہیں وہ ضمنی ہیں، وہ ضمنی نیکیاں ہیں، یعنی کوئی اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ مقصود مسجد کی عبادتیں نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ تمہارے گھروں میں بھی حکم الہی ہے کہ تم اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں بھی کرو اور اس کا نام اپنے گھروں میں بھی بلند کرو۔ یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو تلاوت کروں گا۔ تلاوت عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آیت القرآن خیر من الدنیا وما فیہا۔ قرآن مجید کی ایک آیت دنیا جہان اور دنیا جہان میں جو کچھ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت اس کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو نوافل بھی رک جائیں گے، درود شریف بھی رک جائے گا اور تلاوت کلام حکیم بھی رک جائے گی، دیگر وظائف بھی رک جائیں گے، کیونکہ مسجد میں اصل مقصود نماز ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، لہٰذا مسجد میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے، تلاوت کریں۔ جی دروشی پڑھنا ہے، دروشی پڑھیں۔ اعتکاف کی نیت سے اگر آپ نے سونا ہے یا ارمو تکی فنی کھانا کھانا ہے تو ان کے لیے سونا بھی عبادت ہوگا اور کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ حضرات جی بکار، چونکہ آج دن ہے 27 رجب المرجب شریف اور آج رات جو گزری ہے اسے کہتے ہیں شب اسرا، سبحان الذی اسرا، شب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک روایت میں کہ سرکار علیہ السلام کو 1 2 4 معراج نہیں ہوئے، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 32 معراج ہوئے ہیں، اور ان سب معراجوں میں جو بڑا معراج ہے اس کو معراج اکبر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یعنی ہمارا موضوع ہے مومن مسجد میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام کا معراج بھی شروع ہوا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ملا دی دوڑ مسیت تک، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا شاید، ملا دی دوڑ مسیت تک۔ اگر اس مسجد کو آپ بارگاہ الہی سمجھتے ہیں تو پھر ملا کو مبارک ہو جی۔ اگر یہ دربار پروردگار ہے، اگر یہ احکم الحاکمین کی کچہری ہے، تو پھر ملا کو مبارک ہو کہ وہ اس کی ابتدا بھی مسجد ہے، اس کی انتہا بھی مسجد ہے۔ حضور کے معراج کی ابتدا من المسجد الحرام تھی اور ان کی انتہا الی المسجد الاقصی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حتیم کعبہ کے اندر جہاں مزاب رحمت سایہ کیے ہوئے ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرما کے اپنے معراج کا آغاز کیا۔ میں وضو کے باب میں معراج کا وضو سنا چکا ہوں۔ جب وضو کے مسائل آئے تھے نا تو میں نے بڑی تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے کس ادا کے ساتھ وضو کروایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت کے ساتھ وہ وضو کیا، یہ میں تفصیل اب نہیں عرض کرتا۔ ہاں، نماز ادا کی، اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے لیے معراج کی رات نماز فرض ہوئی، لیکن نماز کا وجود پہلے تھا، نماز کا وجود پہلے تھا، نوافل کا وجود پہلے تھا۔ 40 سال تک غار حرا میں سرکار عبادت کی روشنی کرتے رہے اور تفکر کے اندر، تدبر کے اندر غوطہ زن رہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت میں 40 سال تک الحمدللہ معراج کی ابتدا نوافل سے ہوئی۔ اور مسجد اقصیٰ میں پہنچتے کیا منظر بنا کہ سارے انبیاء اور مرسلین نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سارے امتوں کے امام ہیں، لیکن آج امام الائمہ کا انتظار ہو رہا ہے، آج سارے رسولوں کے رسول کا انتظار ہو رہا ہے، سارے نبیوں کے نبی کا انتظار ہو رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا، اشارہ کیا، اے رسولو اور مؤدب ہو جاؤ، تمہارا رسول آ گیا ہے، تمہارا رسول آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو دیکھا، سبحان اللہ، آپ چشم تصور سے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آدم بھی کھڑے ہوں گے اپنے شان خلافت کے ساتھ، حضرت نوح کھڑے ہوں گے نجی اللہ بن کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کر، اور اسماعیل ذبیح اللہ بن کر، اور موسیٰ کلیم اللہ، اور داود خلیفۃ اللہ، اور حضرت سیدنا موسیٰ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تمام انبیاء کرام اپنی شان کے ساتھ، اپنی عزت و عظمت کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ اتنے میں حضور جب آئے تو ادب کا تقاضا تھا کہ حضور رک جاتے، کہ ادب بھی تو حضور نہیں بتانا ہے، کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ خبر نہیں دی گئی تھی روحانی طور پر کہ آج سب امام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ سب کے مقتدا ہوں گے۔